للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلي مولا. قالت عن سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، آج کا یہ مبارک دن بروز جمعۃ المبارک 13 رجب المرجب کہ جس دن تمام مومنین کے پیشوا و آقا شیر خدا اسد اللہ غالب سیدنا امیر المومنین مولائے مسلمین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، یوم پیدائش ہے. تو آج حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے ہم اپنی اس محفل کو روشن و منور کریں گے اور حضرت کی توجہات و برکات کو سمیٹیں گے اور اللہ کے خاص رحمت و فضل انشاءاللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا. فرمایا کنز الاعمال کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا بھی ایک طرح عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں. 13 رجب کے دن حضرت امیر المومنین شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں بند تھیں. آپ کے والد ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور والدہ تھیں فاطمہ بنت اسد. آپ نے فاطمہ بنت اسد کی گود میں آئے تو آپ نے آنکھیں نہ کھولیں، جبکہ آپ کی ولادت سے پہلے کئی ساری مبشرات آپ کی والدہ کو مل چکی تھی. آپ کی والدہ کو معلوم تھا کہ ان کے شکم میں جو بیٹا ہے، جو بچہ ہے ان کے شکم کے اندر، وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہ کھولیں، آنکھ بند تھی. لیکن جیسے ہی رسول خدا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے اپنی گود مبارک کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کو لیا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے آنکھیں کھولیں. یعنی دنیا میں آتے ہی مولا علی شیر خدا نے جس چہرے کی زیارت کی وہ چہرہ سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل بے شمار ہیں. اگر اس موضوع کے اوپر خطیب خطابت کرتا رہے، مکرر تقریر کرتا رہے تو یہ موضوع تھمنے کا اور ختم ہونے کا نام نہ لے. بے شمار حدیثوں کے اندر بے شمار فضائل مولا علی شیر خدا کے وارد ہوئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فرمائی، آپ کی پرورش فرمائی. آپ کے مربی بھی پیغمبر خدا، پیر بھی پیغمبر خدا، مرشد بھی پیغمبر خدا، استاد بھی پیغمبر خدا، والد بھی پیغمبر خدا. یہ سمجھیں کہ ہر طریقے سے نبی علیہ السلام نے بڑا بن کر حضرت مولا علی شیر خدا کی پرورش فرمائی. اور جب نبی علیہ السلام پر
جب نبوت کا اعلان فرمایا، آقا علیہ السلام نے جودی پہاڑ پہ اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا، تو آقا علیہ السلام پر جب نبوت کے اعلان سے پہلے ہی کہ جو ایمان لے کر آ گئے ان کے اندر ابو بکر صدیق، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا بچے ہیں 10 سال کے، آج ہمارے 10 سال کے بچے کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن مولا علی شیر خدا 10 سال کے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ بھابھی کے ساتھ، یعنی پیغمبر خدا تو آپ کے بھائی تھے اور بھابھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ایک الگ قسم کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو پوچھا حضرت علی شیر خدا نے کہ میرے بھائی جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت پیغمبر خدا سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ اے علی، میں نبی ہوں اللہ کا سچا اور نبوت کو ختم کر دینے والا ہوں، خاتم النبیین ہوں، اے علی کیا تم میری نبوت پر ایمان لاتے ہو؟ اور وہ 10 سال کا بچہ جو علی المرتضیٰ ہے، باب العلم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے۔ 10 سال کی عمر سے مسلمان ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کو ظاہر فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، عمر حضرت علی کی 10 سال ہے، اور پھر جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا تو حضرت علی کی عمر کتنی ہے؟ یعنی اندازہ کریں کہ 63 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی 10 سال کے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام 50 سال کے ہوئے تو حضرت علی 20 سال کے تھے۔ جب نبی علیہ السلام 60 سال کے ہوئے تو حضرت علی 30 سال کے تھے، اور جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا تو حضرت علی 33 سال کے تھے۔ 33 سال کے، اور 33 سال کے اندر اتنے فضائل، اس کم سنی کی عمر میں، نوجوانی کی عمر میں اتنے فضائل کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے کہ جتنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور اے اللہ جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ تو بھائیوں، آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھ کے اپنے دین و دنیا کو برباد مت کرو۔ وہ خوارج جو حضرت علی کے مقابل آئے، وہ خوارج جنہوں نے فب و شتم کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اپنا دین برباد کر بیٹھے ہیں، اپنا ایمان برباد کر بیٹھے ہیں۔ جب مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی۔ جب نبی علیہ السلام اس سے پہلے آنکھ نہ کھول رہے تھے، جیسے ہی سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں، اور اب سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد جس چہرے کی زیارت کی وہ چہرہ سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی اولاد کی طرح رکھا، اولاد کی طرح پالا، اولاد کی طرح پرورش فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ لاڈلے حضرت علی ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پہ کبھی ظلم نہ کرو۔ فرمایا کہ میں اس تبلیغ کے عوض، میں اس دعوت کے عوض تم سے کچھ نہیں مانگتا سوا اپنے اہل بیت کی محبت کے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی غرض کسی سے نہیں رکھی، پیغام تمام عالم کو پہنچایا ہے، لیکن فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا سوا اپنے اہل بیت کی محبت کے۔ اور آج ہمارا کیا رویہ ہے، کیا سلوک ہے اہل بیت کے ساتھ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج ہمارے درمیان جب کوئی کرتا ہے تو ہم اس کا چہرہ یوں کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا صرف کسی اور کا رائٹ بن گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ؟ نہیں، حضرت علی تو ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، آقا و مولا ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول خدا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ابو عبداللہ جدلی سے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے ایک ایسا منحوس وقت بھی آیا، ایسا منحوس دور بھی آیا، ایسا واہیات دور بھی آیا کہ برفر منبر حضرت علی کو برا بھلا کہا جانے لگا، حضرت علی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں برفر منبر منہ سے نکالی جانے لگیں، حضرت علی پہ سب و شتم کیا جانے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر تک اس سے محفوظ نہ رہ سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے راج دلارے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کیا جانے لگا۔ لیکن پھر اللہ نے ایسا وقت بدلا کہ آج وہ جو سال تھے وہ تو اتنے قلیل تھے، لیکن جب سے آج تک ہر ایک حضرت علی کی شان میں قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے پہ قصیدہ پڑھے چلا جا رہا ہے، گائے چلا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام غدور خم کے مقام پہ تھے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، ایک چٹان تھی جسے ٹیلا کہتے ہیں کہ اس پہ سے درخت کو کاٹ دو، ہم نے درخت کو کاٹ دیا، اور پھر جب ظہر کا وقت ہوا نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے، ظہر کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنے ساتھ مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا ہے اور اپنا ہاتھ اس طریقے سے رکھا ہے اور حضرت علی کے ہاتھ کو اٹھایا ہے اور فرمایا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ اے اللہ کہ میں جس کا مولا ہوں، جس کا آقا، جس کا دوست ہوں، علی اس کے مولا ہیں، علی اس کے مولا ہیں۔ اور پھر فرمائے اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اے اللہ جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ نبی علیہ السلام کی حضرت علی سے محبت کا تقاضا دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام اپنا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے مدینہ منورہ کے اندر حضرت امیر المومنین مولائے مسلمین شیر خدا علی المرتضیٰ کو چھوڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ جب مدینہ منورہ میں ٹھہرے تو دل میں بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھ سب کو لے جا رہے ہیں، مجھے کیوں اور تو بچوں میں چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے دل برداشتہ ہو کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے دونوں جہانوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیوں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ میری نظر میں تیرا مقام ایسا ہے، تیری منزلت ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے اور میرے لیے تو ہے۔ موسیٰ کے لیے ہارون بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں 40 دن کے لیے تو چھوڑا ہے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بنا کر، فرمائے کہ اے علی میں جا رہا ہوں تجھے یہاں کی دیکھ بھالی دیے جا رہا ہوں۔ اور پھر اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے دورے پہ فلسطین وغیرہ گئے، امیر المومنین تھے، تو مدینہ منورہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی مقرر کر کے گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے محبت تھی۔ حضرت عمر حضرت علی کو مقرر کر کے گئے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مقرر کیا تھا، میں بھی ان کی موجودگی میں کسی اور کو کیسے مقرر کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ علی تیری منزلت میری نظر میں ایسی ہے جیسے موسیٰ کی نظر میں ہارون کی، یعنی اے علی ایک جگہ فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے۔ بے شمار فضائل حضرت علی کے وارد ہوئے ہیں حدیثوں میں، اور سب سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لخت جگر، اپنے جگر کا ٹکڑا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، ان کو تکلیف دینے سے بچو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جگر کا ٹکڑا جس شخص کو اللہ کے نبی نے سونپا ہو
تو سوچو شخص کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اگر بیان کرنا شروع ہو تو حد نہیں کہاں پہنچ جائے۔ اور پھر یہ تو ابتدائی حالات ہیں، ابتدائی باتیں ہیں، نہ ابھی خیبر بیان ہوئی ہے، نہ ابھی حضرت علی کی آگے کی خلافت اور تحریک خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی بیان نہیں ہوا، آپ کا عادلانہ نظام بھی نہیں آیا، بیان ہوا، لیکن اتنا وقت بیت گیا۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے کہ جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ شاہ ولایت ہیں، شاہ ولایت، قیامت تک کے لیے کوئی ولی نہیں بن سکتا اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کی ذمہ داری حضرت علی کو دے دی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن عسکری اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان تین حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کے بڑے اہم امور سے نوازا ہے کہ ان کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ بغیر علی، بغیر حب علی کے کسی کو کوئی مدعا نہیں ملتا۔ عبادتوں کا بھی کوئی صلہ نہیں ہے، اگر جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کی عبادت بھی بیکار ہے، عبادت بھی بیکار ہے۔ حضرت ام سلمہ نے ابو عبداللہ جدلی سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کرتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ فرمایا اللہ کی پناہ یا ام المومنین، اللہ کی پناہ۔ فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ سوچو کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے پیغمبر کو برا بھلا کہا، اور جس نے پیغمبر کو برا بھلا کہا وہ جنت جا سکتا ہے؟ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے وہ شخص کہ جو حضرت علی کے بارے میں بات کرے، ایک حرف لے کر آ جائے، ایک حرف اپنی زبان پہ لے آئے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عنایت فرمایا ہے، وہ اعلیٰ و عرفہ مقام، وہ آسمان رسالت کے، آپ علیہ السلام کی تارے ہیں، آپ علیہ السلام کے گھر والے ہیں، آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی بیٹی لخت جگر عطا فرمائی ہے، نکاح میں دی ہے۔ تو بتاؤ ایسا اور مقام کسی اور شخص کو نصیب ہوا کہ جس کے پاس خاتون جنت ہو، جس کی اولاد سردار جنت ہو، دونوں شہزادے ہوں، جنت کے بادشاہ ہوں، جس کی بیوی عورتوں کی سردار ہو جنت میں، تو صلی المرتضیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ جس کے بارے میں پیغمبر نے اتنے تعریفی کلمات کہے کہ ہر حدیث کی کتاب میں اس کے مناقب بیان ہوتے ہیں۔ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے اندر مناقب علی المرتضیٰ نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کے مناقب ایسے بے شمار فضائل جو کسی کے حصے میں نہ آئے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو برباد مت کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹا کر اپنا ہی ایمان برباد کرو گے، اور تمہارے گھٹانے سے ان کی شان نہیں گھٹ سکتی، ان کی شان تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اور اونچی ہو جائے گی۔ اور دیکھو کہ اللہ کا خلیفہ مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ اولاد سے نہ چلی، آپ کی زوجہ آپ کی بیٹی، آپ کی دختر حضرت فاطمہ سے آپ کی اولاد چل رہی ہے، اور وہ اولاد حضرت مولا مومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ رضوان جب ظہور ہوگا اس دنیا کے اندر، امام عادل، امام برحق حضرت مہدی کا، تو حضرت مہدی علیہ السلام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوں گے۔ تو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عنایت فرمایا ہے۔ ایسے بے شمار فضائل ہے، وقت قلیل ہے ورنہ میں اور زیادہ بیان کرتا۔
جتنے بیان ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کے پیالے کو حضرت علی کی محبت سے اللہ لبریز فرما دے، بھر دے. ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرما دے، شفاعت نصیب فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت نصیب فرما دے. اور یا اللہ ہمیں اسے وقت سے بچا لے کہ ہم اپنی زبان پر صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط لفظ یا کیسا برا لفظ یا کوئی ہلکا لفظ بھی آپ کے خلاف کہہ دیں. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی حضرت علی کا شہادت کا تذکرہ، آگے خلافت کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے بیانوں میں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.